أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم اختیار کرو اپنے بچاؤ کا سامان فانفروا پھر کوچ کرو ثبات گروہ گروہ ہو کر اب انفروا جمیعا یا کوچ کرو اکٹھے سب وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک بعض تم میں سے لمن البتہ ایسے ہیں لَيُبَطِّئَنَّ البتہ جو ٹال مٹول کرتے ہیں پیچھے پیچھے رہتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ پس اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت پریشانی قَالَ تو وہ کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ کہ تحقیق نام کیا اللہ نے علیہ مجھ پہ اذ لم اکم معہم جبکہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ شہیدہ موجود وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل عطا من اللہ اللہ کی طرف سے لَيَقُولَنَّ تو وہ البتہ ضرور کہہ دیتے ہیں یہ کَأَن لَّمْ يَكُن بَيْنَكُمْ کہ گویا کہ نہیں تھی بینکم و بینہ تمہارے اور اس کے بیچ مودۃ کوئی دوستی کوئی تعلق یا لیتنی یوں کہنے لگتے ہیں کہ اے کاش کہ کنت معہم میں بھی ان کے ساتھ ہوتا فافوز فوزا عظیما پس میں بھی بڑی کامیابی پاتا یہاں اللہ جل شانہ نے اس رکوع میں جہاد کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو فرمایا کہ اپنے دفاع کا سامان تیار رکھو اپنا سامان دفاعی اس کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے اور انسان کی تیاری رہنی چاہیے کہ یہ کسی بھی مشکل وقت میں اپنا دفاع کر سکے جہاد کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ جہاد یہ دین اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت کی اساس ہے اس کا ذریعہ ہے بنیاد اس کو اللہ نے بنایا جب تک مسلمان جہاد پر مضبوطی سے قائم تھے تو دنیا میں ان کی عزت تھی شان و شوکت تھی اور جب جہاد کو چھوڑا اور اس کو بدنام کیا تو دنیا میں ذلیل ہو کر کے رہ گئے
اس لیے فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ کا، اپنی حفاظت کا سامان، یعنی اپنے دفاع کا ساز و سامان تیار رکھو اور اس کو اختیار کرو۔ تو کوئی بھی معاملہ، یہ تو جہاد کا ہے، اس کے علاوہ خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا خیال رکھو اور اپنے سامان کی حفاظت کرو۔ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہیں، یا جو اللہ کی ذات نے ان کو اس کی ذات کے علاوہ جو چیزیں عطا کی ہیں، سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی حفاظت کرنے کی ہے۔ انسان کا اپنا بدن ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت بھی انسان پر فرض ہے۔ اسی لیے خود کشی کرنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ جسم اس کے پاس بطور امانت ہے، یہ اس پہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اس جسم کا مالک اللہ ہے، اللہ نے اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اب اس کی حفاظت کرنا علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص ایسی غلطی کرتا ہے جس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے، مثلا سردی کا موسم ہے اور یہ سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں بیمار ہو جاتا ہے، اب اس کا یہ بیمار ہونا یہ اس کے لیے گناہ کا عمل بنے گا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر بے احتیاطی کی ہے اور اپنے جسم کو نقصان پہنچایا۔ اب بیمار بھی ہوا، تکلیف بھی اٹھائی، اور ساتھ میں اللہ کے ہاں مجرم اور گناہ گار بھی بنا۔ گرمی کا موسم ہے، اب گرمی سے بچتا نہیں ہے، بچاؤ کا سامان نہیں پورا رکھتا، جس کی وجہ سے گرمی لگ جانے سے بیمار ہو گیا، تو اب بیمار بھی ہوا اور گناہ بھی اس نے اپنے ذمہ لیا، گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح مال ہے، اس کی چیزیں اشیاء ہیں، اس کے گھر کا سامان ہے، تو ان کی حفاظت بھی اس کے ذمہ فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی چیز کی حفاظت کا پورا انتظام نہیں کیا اور وہ چیز اس کی ضائع ہو گئی، اب چیز بھی ہاتھ سے گئی اور اس کے ساتھ یہ شخص گناہ گار بھی ہوا کہ اس نے اس کی حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ تو اس طرح پوری زندگی میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے اس کو دی ہے، اپنی ذات کی حد تک یا اپنے ذات کے علاوہ، یہ سب اس کی اسٹڈی میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، ان کی حفاظت کو پورا کرنا اس کے ذمہ فرض ہے۔ کوتاہی کی صورت میں یہ گناہ گار ہوگا۔ اور جب چیز چوری ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے اور بھاگتا ہے کون لے گیا، اور پھر لوگ فال نکلواتے ہیں۔ آج کل رواج ہے کتاب نکلواؤ کہ کہاں چیز گئی۔ گھر میں جو چیز رکھی ہے قیمتی، جیسے عورتیں زیورات وغیرہ رکھتی ہیں، اب چیز سنبھالتی نہیں، بچے ادھر ادھر کر جاتے ہیں، یا ادھر ادھر کے بچے گھر میں آئے تو کوئی چیز اٹھا لی کسی نے، اب گناہ گار خود ہیں کہ انہوں نے اس کی حفاظت صحیح طور پر نہیں کی، اور الزام دوسروں پہ آتا ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے کسی سے کتاب نکلواؤ کہ کس نے چوری کی ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے، کون کسی کا بتا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ضمن میں، اس معاملے کے حوالے سے حدیث فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ، جو آدمی کسی کاہن کے پاس آیا، کاہن لوگ ہوتے تھے جیسے یہ نجومی اور اس طرح کی لوگوں کو فالے نکال کے بتایا کرتے، یہ تمہارے حالات بنے گے، تمہاری قسمت یوں ہوگی، تمہارے آنے والی زندگی کے دن ایسے ہوں گے، یا اسی طرح یہ اوٹ پٹانگ کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے حالات کے بارے میں یا گمشدہ چیزوں کے بارے میں۔ تو کاہن، نجومی آج کل ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے،
حضور نے فرمایا جو ایسے شخص کے پاس آیا فال نکلوانے یا کسی اور بات کے معلوم کرنے کے لیے فصدقہ، اور اس کی اس بات میں اس کی تصدیق کی، اس کو سچا جانا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس نے میں محمد پر جو اللہ نے دین اور شریعت اتاری اس نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ جس نے ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کو سچا جان کر ان سے بات معلوم کی۔ تو یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ ہمیں اپنا پورا نظام زندگی اس میں جتنے احتیاط کے پہلو ہم کو ملحوظ رکھنا چاہیے، انہی میں یہ اپنا دفاع اپنے ملک کا، اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا، اپنے دین کا، یہ سب چیزیں اس میں خذو حذرکم، ایمان والوں اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، حفاظتی تدابیر اختیار کرو، فانفروا ثبات، پھر جب اپنا سامان اپنے دفاع کا نظام مضبوط کرو تو پھر کبھی تمہیں میدان میں نکلنا پڑے دشمن کے مقابلے میں تو پھر کوچ کرو، نکلو ثبات، گرو در گرو، امیر لشکر جیسے تمہیں کہے، اب انفروا جميعا، یا سارے اکٹھے ہو کر کے میدان کی طرف چلو، یہ جیسے تمہارے امیر لشکر کی رائے ہو اس کے مطابق تم چلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے بعض البتہ ایسے لوگ موجود ہیں یعنی منافقین، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ میدان میں نکلنے کے معاملے میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور پیچھے پیچھے رہتے ہیں، ڈھیل اپنے لیے بنانے کی صورتیں بناتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، تم میدان میں چلے جاؤ اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اگر تمہیں اس میدان میں زخم آئے، تکلیف پہنچے، شکست آ جائے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی تکلیف مصیبت، شکست کی صورت میں، زخموں کی صورت میں، ساتھیوں کی شہادت کی شکل میں، مال کے لٹ جانے کی شکل میں، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں تحقیق انعام کی اللہ نے، علیہ مجھ پر، اذ لم اکم معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا میدان میں بچ گیا اور میں اس نقصان سے محفوظ رہا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل، فتح ملے اور مال غنیمت حاصل ہو، لَيَقُولَنَّ، البتہ یہ ضرور کہتے ہیں ایسے موقع پر، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا تمہارا اور ان کا، تمہارے اور ان کے بیچ میں مودت، کوئی دوستانہ، کوئی محبت اور دوستی کا تعلق کوئی نہیں تھا۔ ایسے بے نیازانہ یہ تعلق رکھتے ہیں، جب بات فائدے کی آتی ہے تو پھر یا لیتنی کنت معہم، کہنے لگتے ہیں کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا، یعنی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی انہیں تم سے، بس مفاد کی خاطر وہ ساتھ ہونا چاہتے ہیں اور نقصان کے خطرے سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ فَافُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو چونکہ منافقین کے لیے بڑی کامیابی مال و دولت کا ملنا ہے، جیسے آج مسلمان کی حالت ہے کہ دین کے معاملے میں اس کو کوئی نفع نقصان کی اہمیت نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں نفع نقصان کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور دنیا میں مال و دولت کا ملنا اس کو اپنی کامیابی اور کمال سمجھتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ، یہ منافقین کی حالت اللہ بیان فرما رہے ہیں، وہ کہنے لگتے یا لیتنی کنت معہم، میں کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، پس میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، یعنی مجھے بھی بڑا مال و دولت ملتا، غنیمت میں ہم بھی شریک ہوتے، اور اس کو وہ کامیابی قرار دے رہے ہیں، جبکہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی اصل یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ جل شانہ کے دین کی برکت سے عزت ملے اور دین کے اوپر استقامت نصیب ہو، اور کامیابی یہ ہے کہ اس کو موت دین پر آئے اور آخرت اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت مقدر فرمائے اور دوزخ سے اس کی حفاظت ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن جب ایمان بگڑتا ہے تو پھر انسان دنیا کے مال و متاع کو کامیابی سمجھتا ہے، اسی کو فرمایا فافوز فوزا عظیما، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ
ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم بھی بڑی کامیابی کو پاتے۔